السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں، ایک چھوٹی سی سچی کہانی جو حقیقت میں ہے۔ اکثر آپ کے بڑے آپ سے یہ بولتے ہوں گے کہ شیطان آپ کے دل میں بسا ہوا ہے، شیطان آج اس پہ حاوی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت کیسا دی کہ وہ ہماری زندگیوں کو قابو کرنے لگا؟ آخر کس ذریعے سے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنا، اتنا گھٹ حصہ کہ وہ آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہتا۔ ہم لوگ ہر نماز میں سورہ ناس پڑھتے، کوئی ایسی نماز نہیں جاتی جس میں سورہ ناس ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ سورہ ناس میں ایک لائن ہے، من شر الوسواس الخناس۔ آپ نے کبھی یہ خناس پہ دھیان دیا؟ یہ خناس ہے کیا؟ ہم لوگ یہ لائن میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم لوگ اللہ سے شیطانی وسوسوں سے، خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے۔ خناس مطلب ابلیس کا بیٹا، اس کا نام ہے خناس۔ ہم لوگ اس سے پناہ مانگتے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے۔ آئیے آگے جانتے کہ یہ خناس کیا ہے اور اس خناس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھیجا، جب یہ دنیا قائم ہو رہی تھی، یہ قصہ اس وقت کا ہے جب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں وہ زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ اسی دوران ابلیس ان سے ملنے آیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس کا نام ہے خناس، وہ اس کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ وہ آ کر حوا علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا کہ یہ ہے میرا بیٹا خناس، آپ تھوڑے دن کے لیے اس کو اپنے پاس رکھ لیے، مجھ کو کچھ ضروری کام سے جانا ہے، میں آ کر تھوڑے دن میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ جب ابلیس ان کے گھر آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، تب آدم علیہ السلام ان کے گھر پر نہیں تھے، وہ بھی اپنے کام پر نکل گئے، اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کا بیٹے کو کہا کہ چھوڑ جاؤ۔ جب یہ دنیا قائم ہو رہی تھی، یہ تین ہی تو تھے اس دنیا میں، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان یعنی ابلیس۔ ان تینوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا تھا۔ شاید اسی لیے حوا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام اپنے کام سے واپس آئے اور دیکھا کہ ابلیس کا بیٹا خناس گھر پر ہے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا یہ خناس ہے، ابلیس کا بیٹا۔ وہ کہا کہ تھوڑے دن کے لیے اپنے پاس میرے بیٹے کو رکھ لو، میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، آ کر تھوڑے دن بعد اس کو لے جاؤں گا، 1-2 روز بعد آ کر اس کو لے کر جاؤں گا۔ حوا علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا، وہ ابلیس جو میرا بھی دشمن، تمہارا بھی دشمن اور اللہ کا بھی دشمن، جس کی طرف سے ہم لوگ جنت سے نکالے گئے، یہ اس کا بیٹا ہے خناس؟ آدم علیہ السلام کو یہ سن کر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے خناس کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کے 4 ٹکڑے کیے اور 4 الگ پہاڑیوں پر رکھ کر آ گئے۔ مطلب کہ 4 الگ الگ پہاڑیوں کے چوٹیوں پر رکھ کر آ گئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب تو اس کا قصہ ختم۔ 1-2 دن کے بعد ابلیس آیا اور پوچھنے لگا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ جب آدم علیہ السلام گھر پر نہیں تھے تبھی ابلیس آیا اور پوچھنے لگا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ تو حوا علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا ابلیس کو کہ آدم کو غصہ آیا، اس نے تمہارے بیٹے کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ کر آ گئے، اس کے ٹکڑے 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ کر آ گئے۔ وہیں ٹھہرے ٹھہرے ابلیس نے خناس کو آواز لگائی، خناس خناس۔ خناس دوڑا چلا آیا، جی ابا حضور۔
پھر اس نے مطلب ابلیس نے حوا علیہ السلام کو کہا اماں حوا تھوڑے دن کے لیے میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لو، مجھ کو بہت ضروری کام ہے، میں تھوڑے دن بعد آ کر اس کو لے جاؤں گا، اس کو تھوڑے دن آدم سے چھپا کر رکھنا، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، یہ کہا اور چھوڑ کر چلے گیا۔ پھر جب السلام اپنے کام سے واپس آئے اور دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، جب آدم علیہ السلام اپنے کام سے واپس آئے اور دیکھا کہ ابلیس کا بیٹا خناس ان کے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے، انہوں نے حیرانی سے اماں حوا سے پوچھا یہ کیسے آیا واپس؟ حوا علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس نے آواز لگائی اور یہ واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر سے انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو کاٹا، اس کے ٹکڑے کیے اور اس بار انہوں نے ان ٹکڑوں کو جلا دیا اور ان کو خاک بنا دیا، اور وہ خاک انہوں نے پانی میں بہا دی، ندی میں بہا دی، اور وہ سمجھے کہ اب تو اس کا قصہ ختم، میری جان چھوٹی، اب یہ واپس میرے پاس نہیں آئے گا۔ اگلے دن جب آدم علیہ السلام اپنے کام پر گئے، ابلیس پھر موجود ہو گیا، وہ کام پر جاتے کہ وہ واپس ان کے گھر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ اماں حوا میرا بیٹا کہاں پر ہے، میرا بیٹا خناس کہاں پر ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا ابلیس نے اس کو کاٹا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کو جلایا اور اس کی خاک ندی میں بہا کر آ گئی۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا اچھا، اور وہیں ٹھہرے ٹھہرے اس نے آواز لگائی خناس، او خناس۔ خناس لبیک کہتے ہوئے دوڑا چلا آیا اور وہ صحیح سلامت تھا۔ اماں حوا حیران تھی، بہت پریشان تھی، یہ کس طریقے سے صحیح سلامت واپس آ گیا؟ آدم نے تو اس کی خاک بنا کر دریا میں بہا دیا، پھر یہ کیسے واپس آ گیا؟ پھر ابلیس نے کہا اس کو تھوڑے دن کے لیے رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے خناس کو چھوڑ کر چلے گیا۔ جب آدم علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ خناس کھڑا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ واپس کیسے آیا؟ اماں حوا نے قصہ سنایا، ابلیس نے آواز دی اور یہ لبیک کہتے ہوئے واپس آ گیا، مگر اس بار جب خناس آیا اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، وہ بھیڑ کی شکل میں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا خناس کو صحیح سلامت واپس پھر سے اپنے گھر دیکھ کر۔ اس بار آدم علیہ السلام نے خناس کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور اس کو بھون کر کھا گئے۔ جب یہ ماجرا چل رہا تھا، اسی دوران ابلیس آیا اور پوچھنے لگا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے، خناس کہاں پر ہے؟ ابلیس نے زور زور سے آواز لگائی خناس، خناس، کہاں پر ہو خناس؟ آدم علیہ السلام کے پیٹ سے آواز آئی ابا جان میں یہاں پر ہوں۔ یہ سن کر ابلیس بہت خوش ہو گیا اور کہا خناس کو یہاں پر جم کے رہنا، آدم کے خلق پر حاوی رہنا، اپنی جگہ کبھی چھوڑنا مت، یہی میرا مقصد تھا کہ تم آدم کے پیچھے لگ جاؤ، آدم کے نس میں، آدم کے خون میں دوڑو، اور میرا مقصد کامیاب ہوا۔ اب تم اس کے دل پہ راج کرنا، اس کو ہر وہ نیکی سے ہٹانا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب تمہارا کام ہے یہ انسانوں کے دماغوں پہ، دلوں پہ راج کرنا، ان کو الجھا کے رکھ دینا، ان کے دلوں کو اور دماغوں میں وسوسے ڈالنا، ان کو اپنے رب سے دور کرتے جاؤ۔ یہ میرا مقصد تھا اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب تک آدم کی نسل ذات اس دنیا پہ قائم ہے، تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کی آخری سانس تک ان کے ساتھ، ان کا سایہ بن کر رہو گے۔ یہ ہے قصہ خناس کا جو ہماری زندگیوں پہ راج کر رہا۔ اس قصے کے بارے میں مطلب خناس کے بارے میں مولانا علاء الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر اصول میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں شیطان تو ہمارے خلق پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھی مقرر کیا، اس کا کام ہے ہم کو نیکی کی طرف بلانا۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نیکی کو اپنائیں یا بدی کو اپنائیں۔ جب شیطان
انسان پہ راج کر رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھی مقرر کر دیا کہ رہو تم میرے بندوں کے ساتھ رہو۔ اب ہم بندوں کا کام ہے کہ صحیح راستے پہ چلے یا غلط راستے پہ چلے، اس خناس کو اتنی اجازت دے کہ وہ ہم پر حاوی رہے۔ جب شیطان کو جنت سے باہر نکالا جا رہا تھا تو شیطان نے اللہ سے پوچھا، آپ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو، آپ آدم کی نسل کو آگے بڑھاؤ گے، میرا کیا؟ میں تو آپ کے خلاف ہو گیا، اب آپ میرا کیا کرو گے؟ میری نسل تو بڑھنے سے رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب جب آدم کا ایک بچہ اس دنیا میں آئے گا، ابلیس کے 9 بچے اس کے ساتھ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ سمجھ لو کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ اس دنیا میں آیا، اس کے ساتھ ابلیس کے 9 بچے بھی اس دنیا میں آئے۔ ان 9 کا کام ہے اس بچے کے پیچھے رہنا، ہر طریقے سے اس بچے کو آزمانا، پریشان کرنا، اللہ کا نیک بندہ بننے سے رکنا۔ ان لوگوں کا کام ہے، اللہ سے ابلیس نے اجازت لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ ستاؤ تم میرے بندے کو، میرا بندہ میرا ہے، وہ میری عبادت کرے گا، وہ تم کو کبھی نہیں چوز کرے گا۔ جب چوز کرنے کی باری آئے گی نیکی اور بدی کی تو میرا بندہ لوٹ کے چاہے کتنی بھی غلطی کرو لوٹ کر میرے پاس ہی آئے گا۔ وہ مجھ سے سچے دل سے جب کہے گا یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، میں ایک پل نہ لگاؤں اس کو معاف کرنے میں، اس کی زبان سے الفاظ ختم نہ ہوں، میں اس کی معافی ادا کر دوں، مطلب میں اس کی معافی قبول کر دوں، اس کو پاک صاف کر دوں۔ امید ہے آپ کو یہ خناس کا قصہ پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ انسان اکثر وسوسوں میں کیوں رہتا، ہر بار پریشان حال کیوں رہتا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سے وہ دور ہوتے جاتا، اللہ سے اس کا بھروسہ اٹھتے جاتا، صرف یہ خناس کی طرف سے۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو، ہر انسان کو اس دنیا میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ سے آپ مانگو، ٹوٹ کر مانگو، بھروسے سے مانگو، یقین رکھو کہ وہ آپ کا رب ہے، آپ کی دعا کبھی خالی نہیں جانے دے گا، وہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آپ چاہے 5 وقتہ نمازی نہ ہو مگر اللہ کے اوپر عقیدہ اور اللہ پہ بھروسہ پکا رکھو، دیکھنا آپ کا بھروسہ اللہ کبھی خالی نہیں جانے دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کو اللہ حافظ بول رہی ہوں۔ امید ہے پھر ایک بار ایک اچھی سی اور سچی سی کہانی کے ساتھ آپ سب کے سامنے آؤں۔ اس کو سبسکرائب کریے، یہ نالج کو سب کے سامنے بانٹیے، سب سے شیئر کریے۔ آپ کے ایک سبسکرائبشن سے میرے حوصلہ افزائی ہوتی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے دوبارہ جلد۔